بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور خان صاحب پھنس گئے جے اور پیڑے پھنسن لگے جے, اور وہ کیسے پھنسنے لگے ہیں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی ایک میرے پاس اسی حوالے سے خبر ہے. پھنس خان صاحب اس طرح رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے پاس کیس چل رہا ہے جس میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو لاسٹ پیشی پہ کہا تھا کہ آپ مجھے ڈیٹ لا کے دیں, ادھر ادھر دیا نہ مارو, مجھے آپ ڈیٹ لا کے دیں کہ جناب یہ بلدیاتی انتخابات حکومتیں کب کروا رہی ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب یہ چونکہ خان صاحب کو اس بات کا علم ہے, اس لیے کل خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب اسی سال بلدیاتی انتخابات ہوں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے. پنجاب میں اس حوالے سے آلریڈی ایک قانون پاس ہو چکا ہے جس پر جن ایم پی ایز نے اس کو پاس کیا ہے پارٹی پالیسی کی وجہ سے, وہ اس پر بہت زیادہ شدید تحفظات رکھتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر سارے اختیارات کونسلرز کو چلے گئے اور نیچے بلدیاتی نمائندوں کو چلے گئے تو پھر ساڑھے کول کی رہنا ہے, ہمارے پاس تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے. کیونکہ گلی کی سیوریج ٹھیک ہونی ہے تو ان کے پاس جانی ہے, سڑک بننی تو ان کے پاس جانی ہے, اسکول ہے تو ان کے پاس چلا گیا, ہیلتھ ہے تو ان کے پاس چلا گیا, سارا کچھ تو ولیج کونسل اور جو پنچایت سسٹم ہے وہاں پر چلا جائے گا. تو ہمارے پاس کس نے آنا ہے؟ تو ان کے بھی شدید تحفظات ہیں. لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ جو اس وقت خان صاحب کی سیاسی ٹیم ہے, یعنی پنجاب کے جو عہدیدار ہیں, انہوں نے خان صاحب کے اس اعلان کے بعد وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور پھر میرے ذرائع کے مطابق انہوں نے ایک میٹنگ کی آپس میں, اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یار اگر ہم اس وقت اب انتخابات کی طرف جائیں گے یا اس سال جائیں گے تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ ہماری تو حالات ہی کوئی نہیں. اسی اتوار بازار جان جو گئے نہیں رہے, اتنی مہنگائی ہے, اتنی بے روزگاری ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں روک روک کر پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا وعدہ تھا جو آپ پورا کر رہے ہیں. تو ہمارے تو حالات ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم جا کے کس طرح سے لوگوں کو فیس کریں گے انتخابات کے اندر. اور جو سیاسی ورکر ہے وہ ہمارا بری طرح سے ڈیمورلائز ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹویٹر کے اوپر یا جن سے سوشل میڈیا ہے وہاں پر چونکہ پیڈ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ مطلب مسلسل خان صاحب دی حمایت سے بولتے جاندے, لکھتے جاندے, لیکن جو اصل سیاسی ورکر ہے سڑک پہ, محلے میں, گلی میں, وہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو کسی کو فیس کرنے کے لیے قابل نہیں رہے. یہ جو سلسلہ ہے اس بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ تحریک انصاف جب بنی اور اس کے بعد جو پہلی ٹیم خان صاحب کے ساتھ آئی تھی اور ابھی تک ان کے ساتھ موجود ہے, ان میں ارشد بٹ ہیں اندرون شہر لاہور کے ایک کریکٹر, اسی طرح خواجہ جمشید امام صاحب ہیں, اس طرح عاطف ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. وہ بہت پریشان ہیں 2.5 سال سے جب سے حکومت آئی ہے. ان بیچاروں کی بہت محنت ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بغیر کسی محنت کے خان صاحب آ گئے. خان صاحب کے اوپر جن لوگوں نے محنت کی اور اوریجنل لوگوں نے محنت کی وہ یہ ان لوگوں میں سے شامل ہیں. لیکن وہ بیچارے خود پریشان ہیں کہ ان کو کوئی نہ عہدہ ملا سرکاری, نہ کسی نے کوئی کبھی بلا کے چائے پوچھی, نہ کسی نے فون کر کے پوچھا. اور وہ سارے کہتے ہیں کہ جناب اسی تے محنت کیتی سی لیکن ہوں شباز گل جڑا وہ چھایا ہوا, اور جو بیوروکریسی ہے وہ چھائی ہوئی ہے, اور جو وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں کہ جن کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, ہم جانتے ہی نہیں تھے. بزدار, عثمان بزدار کا کبھی نام نہیں سنا تھا, لیکن اب سارے وہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ آ کے حکومت بھی چلا رہے ہیں اور ان کی بادشاہی قائم ہو گئی ہے. ہم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے, ہم تو مارکیٹ میں مطلب لوگوں کے پاس جانے جوگے رہی نہیں. یہ ایک صورتحال ہے ودن پی ٹی آئی. اور اس کے علاوہ جو خان صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی بلدیاتی انتخابات کی, اور یہ جو مشورہ ان کو دیا ہے وہ ایک کسی سیانے بندے نے دیا ہے. اور وہ سیاڑا جو ہے نا, سیانے کو ذرا آپ انورٹڈ کاماز میں لیں, کیونکہ اس سیانے نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سپریم کورٹ راضی ہو جائے گی کہ جناب ہم نے یہ ڈیٹ دے دی اور انتخاب ہوگا, اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے وہ سینٹ انتخابات کے بعد لانگ مارچ اور استعفوں کی طرف جانے کی کوشش کرے گی, تو ان کو ہم یہ بلدیاتی انتخابات میں پھنسا دیتے ہیں, اس لیے وہ کہیں اور جانے جو کہ نہیں رہیں گے اور اس کے بلدیاتی انتخابات میں پھنس جائیں گے. لہذا نہ تحریک چلے گی, نہ گل ہوگی, نہ بات ہوگی. یہ انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا. اور خان صاحب چونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے ذرا خلا میں رہنے والے آدمی ہیں, ان کا زمین سے تعلق تب سے کٹا ہوا ہے جب سے وہ وزیر اعظم بنے, اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا. جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایک تو ان کی پارٹی جیسے میں نے پہلے بتایا بالکل تیار نہیں, کسی صورت تیار نہیں کہ وہ انتخابات کی طرف جائے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لانگ مارچ کرے گی, استعفے دے گی,
تو ਖਾਲੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਲਾਹੋ ਲਵੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। कोई थोड़ा सा सोचना चाहिए ना इस बात के ऊपर, लेकिन सोचने समझने की बात तो वहाँ पर हो जहाँ पे कोई बंदा ज़मीन पे बैठा हो, जो बंदा खला में उड़ा हो, जो ये समझे, जिसको सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे करते हैं साफ़ी, उनको लेके जाते हैं उन साफ़ियों को, और फिर उनसे फीडेड सवाल करवाए जाते हैं, और फिर उन फीडेड सवाल को भी बाकायदा 2, 2.5, 3 घंटे उनके ऊपर पूरा बारीक बीनी से देखा जाता है कि ये सवाल अगर हम एयर करेंगे PTV के ऊपर तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, ये इसमें कहीं खान साहब की लिए सुबकी की बात तो नहीं हो जाएगी। उसके बाद जाकर जब एक बंदा इतना ज़्यादा पैम्पर्ड हो तो उसको फिर अक्ल की बात कैसे समझ आ सकती है। लेकिन खान साहब ने चूँकि अब कह दिया है और इसके हवाले से उन्होंने कहा जी तैयारी करें, और अब जो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली हेयरिंग है उस पर जाके वो डेट दे देंगे, तो फिर उस डेट पे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और खान साहब ये समझते हैं कि फिर वो जो इलेक्शन होंगे ये 80 PDM वो चैन चक्कर छपा देंगे, लिहाजा ये सारी तहरीक अगर वो बननी भी है, बब्बल इसका को बनेगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल कहानी है जो खान साहब ने बलदियाती इंतखाबात कराने का ऐलान किया है कि मैं इस साल इंतखाबात करवा दूंगा। लेकिन बलदियाती इंतखाबात जो है ना, ये सिर्फ खान साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे पहले भी जब भी बलदियाती इंतखाबात हुए हैं तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। ये 2015 में इंतखाबात हुए तो 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर किया था तमाम सूबाई हुकूमतों को कि जनाब आप बलदियाती इंतखाबात करवाएं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स आइन की ज़रूरत है, उसमें लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, तो उसके लिए फिर मजबूरन करवाने पड़े थे। लेकिन चूँकि पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ का और कोई काम था या नहीं था, लेकिन हेल्थ के ऊपर उनकी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा काम था। फिर आनियाँ जानियाँ शहबाज शरीफ दियाँ बड़ियाँ सन और लोग उनसे बड़े मुतासिर थे कि शहबाज शरीफ, आज भी आप बात करें लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ काम बड़ा कर रहा है। अच्छा, वो अब काम लॉन्ग लास्टिंग है या सिर्फ डंग टपाऊ है वो एक अलग बात है, लेकिन लोग आज भी शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं। और जब से उस्मान बुज़दार आए हैं शहबाज शरीफ के मुतबादल के तौर पे, तब से तो शहबाज शरीफ हमें सुपरमैन लगने शुरू हो गए। हालांकि शहबाज शरीफ भी जो कुछ करते थे वो भी एक डंग टपाऊ पॉलिसी थी, मेरी नज़र में एक डंग टपाऊ पॉलिसी थी। वो उसमें उन्होंने किसी अदारे को मजबूत नहीं किया, किसी इदारे को बनाया नहीं। अगर वो मजबूत किया होता, अदारों को बनाया होता, तो आज हेल्थ का जितना भी उन्होंने बुरा हाल कर दिया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, एजुकेशन का जो हाल कर दिया वो जितना भी कर दिया, इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमें उसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता। लेकिन आप देखें जैसे ही शहबाज शरीफ हटे उसके साथ ही सारा कुछ धड़ाम से नीचे गिर गया। इसका मतलब ये था कि टोटल वन मैन शो था और कोई अदारे बिल्ट नहीं किए गए थे। तो ये सूरत हाल जो है, लेकिन शहबाज शरीफ को लोग आज भी मानते हैं, मैं मानूँ ना मानूँ लोग तो मानते हैं उनको और उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं शहबाज शरीफ को उस्मान बुज़दार के साथ। अब मतलब ये अजीब सी बात है, अंगूर और सेब का आपस में मुकाबला ही कोई नहीं, लेकिन लोग करते हैं। तो इसके नतीजे में शहबाज शरीफ उन्हें आज भी हीरो लगता है और वो कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। तो ये सूरत हाल थी। तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त अपने गुडविल के जो उनका एक बनी हुई थी, लोगों के अंदर एक साख बनी हुई थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसके तहत इंतखाबात करवाए और बहुत बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी। पूरे पंजाब में तहसील लेवल तक उनकी जो है नुमाइंदे जीत के आए और उनकी हुकूमतें कायम हुई। और एक आधा कोई शायद एक आधी को तहसील थी जिसमें साउथ में थी, शायद वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग जीत गए थे। इधर लाला मूसा में कायरा साहब की वजह से पीपल्स पार्टी जीत गई थी। चनियोट में हसन मुर्तज़ा की वजह से कोई थोड़ी सी सीटें निकल आई थी। तो इस तरह करके वो सारा सीन बन गया था। लेकिन जो 90% के करीब इजला थे और तहसीलें थी, उसमें ये मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई थी। तो बलदियाती इंतखाबात उन्होंने करवाने का रिस्क ले लिया था। अब खान साहब की सूरत हाल ये है कि खान साहब जो हैं उनके वज़रा, मैं लाहौर की अगर बात करूं तो मियां असलम इकबाल हैं, महमूद रशीद साहब हैं, अलीम खान हैं, ये लाहौर से जीते हुए लोग हैं जो वज़ीर बने हैं। ये अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं। तो ये अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे। ये अगर अपने हलकों में जाते हैं तो फिर इनको थोड़ा सा अपने साथ को
دو چار پل سلے رکھنے پیندے، ورنہ عوام جو ہیں جس مہنگائی سے وہ گزر رہے ہیں اور جس بے روزگاری کا انہیں سامنا ہے، جس لا لیسنس کا سامنا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ عوام تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کتنے گئے بھائی جڑے کہتے ہیں پھر انصاف دواں گے، تو وہ بیچارے اس بارے میں تھوڑے سے نا پریشان رہتے ہیں۔ اور جب سے خان صاحب نے یہ کہا کل سے، تو وہ ایک دو نے تو سر جوڑ لی، اور پھر انہوں نے جو اعجاز چودھری صاحب ہیں ان سے کہا کہ جناب کو تھوڑا جا حل کڈو، تھی صدر ہو۔ تو اعجاز چودھری نے کہا میں کی حل کڈا؟ بہرحال انہوں نے ایک اپنا سفارشات سی تیار کی ہیں، جن میں سے کچھ نکات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور وہ خان صاحب کو بھیجی جائیں گی۔ اور اگر خان صاحب کے پاس ٹائم ہوا، اگر ان کو خیال آ گیا کہ چلو ابھی کو صفایا دیکھ لئیے، تو وہ دیکھ تک لیں گے۔ ویسے خان صاحب پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دن کہتے ہیں کہ جی رپورٹ بڑی اچھی ہے، میں خیر مقدم کرتا ہوں، اگلے دن کہتے ہیں میں تو پڑھی نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے ہونے میں کافی مشکلات ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے سیریس پرابلمز پیدا ہوں گی اگر وہ انتخابات کی طرف جائیں گے۔ لیکن چونکہ سپریم کورٹ کے جج کا حکم ہے اور جج بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب پھنس گئے ہیں اور ہوں پھڑکن دی واری شروع ہونے لگی ہے۔ لیکن بہرحال اب خان صاحب نے کہا ہے تو بلدیاتی انتخابات اگر ہوئے تو پھر تحریک انصاف کی موجودہ حالات میں تو شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ صورتحال تھی، میری نظر میں آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔